ادابر سے ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 2047 میں پاکستان کی معیشت $2 ٹریلین تک پہنچ سکتی ہے. یہ خبر پڑھ کے میرا سینہ چوڑا ہو گیا. ایک آس بن گئی, امید بن گئی کہ پاکستان میں لگتا ہے کہ ترقی آنے والی ہے اور دنیا پہچانتی ہے. ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا کہ 5G 4G سپیڈ ڈیٹا انٹرنیٹ 5G ٹیکنالوجی پاکستان کو ڈیجیٹل اکانومی کی بنیاد فراہم کر سکتی ہے. یعنی کہ 5G آنے والا ہے, دنیا میں بڑا رولا ہے اس کا, ہواوے اور یہ امریکہ کا جھگڑا بھی چل رہا ہے, کیونکہ 5G جب آئے گا تو اتنا بڑا جمپ ہے انٹرنیٹ کی سپیڈ میں, ڈیٹا کی سپیڈ میں, ڈیٹا ایکسیس میں, کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ یار 5G ایک ریولیوشن لے کے آئے گا, کیونکہ ڈیٹا ایکسیسیبلٹی اتنی ہوگی, انفارمیشن یہاں سے وہاں فلو کرے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی بہت بڑی ہو. لیکن یہ جب خبر پڑھی مزہ تو آیا, لیکن ساتھ میں دوسری خبریں ٹی وی پہ چل رہی تھیں, انہوں نے ساری امید توڑ دی, کیونکہ ورلڈ بینک کیا جانے پاکستان پہ کس قسم کے لوگ حکمرانی کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو پاکستان اور FBI کو یہ نہیں پتا کہ ایک شخص کے بینک اکاؤنٹ پاکستان میں, اگر میں جاننا چاہوں کہ بھائی پاکستان میں میرے بینک اکاؤنٹ کتنے ہیں, کسی کو نہیں پتا. میرے بے نامے اکاؤنٹ کو نہیں پتا. ہر بینک کے پاس اپنے اکاؤنٹ کا ڈیٹا ہے اور سینٹرل ڈیٹا کہیں بولے. اور 2019 مارچ 2019 میں پاکستان کے پاس بینک اکاؤنٹس کا سینٹرل ڈیٹا کوئی بھی نہیں ہے. مارچ 2019 میں آپ کو ٹیلی فون کی سم کے اوپر لمٹ ہے, آپ کتنی لے سکتے ہیں, نہ جانے کیوں. بھائی یہ 2 فون ہیں میرے پاس, دونوں میں 2 سم لگتے ہیں, 4 سم تو یہی ہو گئے. اگر میرے پاس ایک آئی پیڈ بھی ہے اور اگر ٹیبلٹ بھی ہے اور ایک آدھی ڈیٹا ڈیوائس بھی ہے تو پھر کیا ہوگا. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے. لیکن میرے ملک کے کرتا دھرتا کیا کرتے ہیں. سندھ ٹورزم ڈائریکٹوریٹ نے کہا ہے کہ آن لائن ہوٹل بکنگ ویب سائٹس کو بند کر دیا جائے, یعنی کہ ایکسپیڈیا, اگوڈا, booking.com ان کو بند کر دیا جائے. او بھائی کیوں؟ مارچ 2019 میں کون گھن چکر اس قسم کی باتیں کرتا ہے. آج کے زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ ٹریول ناممکن ہے ان ویب سائٹس کی وجہ سے, لیکن ہماری چھوٹی ذہنیت, کیونکہ وہ جو ٹور آپریٹرز ہوگا جی وہ جی ہمارا دھندا نہیں چل رہا, لوگ آن لائن ویب سائٹ سے ہوٹل بک کر. ابے تو اپنے آپ کو بہتر کرو. اچھا, سول ایویشن اتھارٹی نے کراچی میں وہ جو رائڈ ہیلنگ سروسز ہیں, یہ جو انٹرنیٹ سے آپ ٹیکسی بلوا سکتے ہیں, ان کو بین کر دیا ہے. کون سی عقل و شعور کی. اب جو مہاتیر محمد انشاءاللہ 23 مارچ کو آ رہے ہیں, ملیشیا میں بھی ٹیکسی ڈرائیورز نے بہت شور مچایا تھا کہ انٹرنیٹ رائڈ ہیلنگ سروسز کو بند کر دیا جائے. مہاتیر محمد سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے, اس نے کہا نہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی, ٹیکنالوجی کا وقت آ گیا ہے, میں ٹیکسی ڈرائیور سے مل کے ان کے مسئلے حل کر دوں گا, لیکن میں اس کو بند نہیں کر سکتا. انوشا رحمان صاحبہ ہوتی تھی ہماری منسٹر فار IT, جس زمانے میں گوگل سے ناراضگی چل رہی تھی, انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ اگر گوگل ہماری بات نہیں مانے گا ہم گوگل کو بین کر دیں گے. میں نے اس سے بڑے شوق کیے تھے, شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کے جتنے اینڈرائڈ فونز ہیں وہ گوگل پہ چلتے ہیں. اگر آپ نے گوگل بند کر دیا سارے اینڈرائڈ فون چوپٹ ہو جائے گا. اور سرچ انجن سرچ, انٹرنیٹ آف تھنگز, ہوم آٹومیشن, گوگل جو ہے وہ دنیا کی انٹرنیٹ کی نہیں, دنیا کی بیک بون کا ایک حصہ ہے. وہ اس دنیا کی جو روح ہے نا, گوگل اس کا ایک حصہ ہے. آپ گوگل کو بند. لیکن انوشا رحمان صاحبہ اسی حکومتی ٹولے کا حصہ ہیں جہاں پہ نہ جانے کس قسم کے پتھریلے زمانے کے لوگ ہم پر راج کر رہے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں دنیا سے مقابلہ کرنے کی, 2019 اور 2029 کی. ورلڈ بینک کہتا ہے کہ ہماری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ہمارے پاس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ٹھینگو ہے. کیوں ہمارے پاس جو لوگ حکمرانی کر رہے ہیں نا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں ان میں سے کوئی ٹیکنالوجیکلی کیپیبل ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا آج کل منسٹر فار IT کون ہے. پروڈیوسر صاحب ہمارا منسٹر فار IT کون ہے آج کل, جلدی سے مجھے یاد کرائیے. وہ ہے نا سندھ, ہاں مقبول صدیقی صاحب. وہ انہوں نے خود کہا کہ مجھے اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا, لیکن میں کیا کروں. کسی نے کہا چھوڑ دیں, کہتے نہیں چھوڑ دیں. میں نے بھائی وہ IT منسٹر کیوں ہیں؟ ان کا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے کیا تعلق ہے؟ کیوں ہم 2019 میں دنیا کی جو آج کی ٹیکنیکس ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ریسورسز ہیں, ہم ان کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ہمارے لیڈروں کو تو اپنی گنگڑ بھنگیوں سے فرصت نہیں ہے. PTI کا دھرنا ہو تو ایک SSP کو لٹا کے کوٹ دو, PML کا راج ہو تو افتخار چودھری کو ریسٹور کرنا ہے تو رولا میلہ نکل کے روڈ چل رہا, روڈ کا بیڑا غرق کر دو, ملک کا بیڑا غرق کر دو, یا سمجھ نہیں آیا تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دو. پیپلز پارٹی کو اپنی دھنگا دھنگی مار پوٹی, ہمارے لیڈر کو نیب بلایا, بریانی کھاؤ کٹ مارو.
اس کے علاوہ پرویز مشرف کراچی میں 12 مئی کروا دو، کیونکہ افتخار چودھری کو داخل نہیں ہونے دینا، انہوں نے کراچی میں وہ قتل و غارت مچوائی، اللہ کی پناہ۔ بات یہ ہے کیا 2019 میں جن اقوام نے، جن ممالک نے ترقی کی، ان کے ہاں کیا اس قسم کی سیاست ہوتی ہے؟ عمران خان صاحب بل جلاتے تھے، سول ڈس اوبیڈینس انگریز کے خلاف کی تھی خاکسار تحریک نے۔ یہ سول ڈس اوبیڈینس، ہم کون سی سول ڈس اوبیڈینس کر رہے ہیں اپنے آپ کے ساتھ؟ آج گیس کے بلا، یہ جب اپوزیشن میں ہو تو سارے حبیب جالب ہوتے ہیں، جب یہ حکومت میں آ جائیں تو سارے ریاست مدینہ ہو جاتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی بڑی وہ اسلامی مملکت بنا رہے تھے، یہ آج کل ریاست مدینہ بنا رہے ہیں۔ ہاں صحیح بات ہے بھائی، ریاست مدینہ میں تو کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ تھی نہیں، ماڈرنٹی کا کیا تعلق؟ آپ کو اس بات سے کیا تعلق کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور پاکستان کے نوجوان نے کہاں جانا ہے؟ آپ نے بس جھوٹے وعدے ہر کسی نے، نواز شریف صاحب چکر دیتے رہے ایک زمانے سے، ذوالفقار علی بھٹو مرحوم چکر دیتے ہوئے چلے گئے، بے نظیر بھٹو چکر دیتی ہوئی چلے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، زرداری صاحب چکر دیں، آج کل بلاول صاحب چکر دے رہے ہیں۔ اب آج جو نیب کے باہر ہوا، یار اس کی تھوڑی فوٹیج تو دکھاؤ کیا ہو رہا تھا وہاں پہ، وہ کہ آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی دکھائیے ذرا۔ اب یہ مجھے صرف یہ بتائیں، یہ 500,000 جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ، یہ بدھ کے دن یہ ویلے کیوں تھے؟ ان کے پاس کرنے کو کوئی کام کیوں نہیں تھا؟ اور یہ کون لوگ ہیں عقل مند جو ایک اپنے لیڈر، اس لیڈر کی خاطر مار کھا رہے ہیں، جیل جا رہے ہیں؟ 2019 میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ یوں ہو سکتا ہے کہ ہم آگے بڑھے ہی نہیں، ہم ابھی تک برونز ایج تو بڑی اچھی تھی، سٹون ایج میں بھی سٹون سے ٹول شول بنا رہے ہیں، نیانڈرتھال، ہاں وہ انسان، ہماری سوچ، ہمارے لیڈروں کی سوچ اب تک وہیں پھنسی ہوئی ہے۔ ہمارے لیڈروں کی سوچ ابھی بھی ایپ مین والی سوچ ہے، بس یہ کر سکتے ہیں، ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انسانیت سے کوئی تعلق۔ کیسے یہ بدھ کے لوگ، 1000 لوگ یہاں کیا، یہ اپنی نوکریوں سے یہاں کیوں آئے ہوئے تھے؟ کیوں جہاں یہ نوکریاں کرتے ہیں وہاں نہیں تھے؟ پی ٹی آئی کے دھرنے میں 200 دن وہ جو جتنے بھی 1000 2000 4000 10,000 1 لاکھ جو بھی لوگ تھے، وہ ویلے کیوں تھے اتنے بھائی؟ اگر ملک میں ترقی کرنی تو جا کے کام کرو یار، محنت کرو، ڈھنگا ڈھونگی کیوں کر رہے تم لوگ؟ ملک میں ترقی لائیں گے، ڈھنگا ڈھونگی سے ترقی نہیں آتی، محنت سے ترقی آتی ہے۔ جن ملکوں کی مثال لیتے ان سے سیکھ لیجئے۔ جاپان میں 2-4 ہفتے پہلے کو ہڑتال ہو گئی تھی بس ڈرائیوروں کی، انہوں نے ہڑتال پتہ کیا کی تھی؟ انہیں پیسنجروں سے پیسے لینے بند کر دیے تھے، یہ ان کی ہڑتال تھی۔ 1983 تھا میرے خیال سے، اور ایک ٹی وی بنانے والی بہت بڑی کمپنی نے جاپان میں، اس کی امپلائیز نے ہڑتال پتہ کیسے کی تھی؟ انہوں نے ٹی وی زیادہ بنانے شروع کر دیے تھے، چھٹی نہیں کی تھی۔ اگر دن کے 100 ٹی وی بنتے تو انہوں نے 150 بنانے شروع کر دیا، ڈبل کام شروع کر دیا کہ کمپنی کو لگ پتہ جائے گا بیٹا ٹی وی رکھو گے کہاں۔ وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، یہ قومیں جو بدھ کے دن ڈھنگا ڈھونگی کرتی ہیں یہ ترقی نہیں کرتی۔ مجھے ذاتی طور پہ ہر اس جماعت، ہر اس شخص سے ذاتی نفرت ہے جو سڑک روک کے رولا ڈالے۔ احتجاج کرنا ہے فٹ پاتھ پہ کرو، کیونکہ آپ کے احتجاج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا تعلق ہے اس راستے سے جس سے گزر کے میں نے روٹی کمانی ہے، جس راستے سے گزر کے میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا لانا ہے، جس راستے سے گزر کے میں نے ماں کے لیے دوا لینی ہے، جس راستے سے گزر کے میں نے روزی رزق کمانا ہے۔ میرا آپ کے احتجاج، ہڑتال، دھرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جائیں کریں اپنے ہڑتال، سائڈوں پہ کریں۔ یہ تمام سیاسی لیڈروں نے پاکستان کو کنگال اور کھوکھلا کر دیا، اور معذرت کے ساتھ اس وقت کی حکومت بھی کوئی خاص بہتر کام نہیں کر رہی، یہ میرا ذاتی موقف ہے۔ لیکن میں آج کی سرکار کی بات نہیں کر رہا، میں تمام لیڈروں کی بات کر رہا ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی پاکستان سے مخلص نہیں، ان میں سے کسی کا بھی پاکستان کے غریب، مڈل کلاس یا امیری سے بھی کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے سیاسی جلسے کرنے، ان کو اپنی سیاسی بیان بازی کرنی ہے۔ کبھی کوئی منسٹر جھنڈا لگا کے آتا ہے، کبھی کوئی بندوق لے کے آتا ہے، کبھی یار اپنے کام کرو، آپ اپنے کام کیجئے۔ یہ کام آپ کیا کر رہے ہیں؟ سنائیے بلاول صاحب نے کیا کہا، سر سنائیے۔ کسی احتجاج کا کال نہیں دیا تھا، nor had I requested anyone to be present at NAB today. مجھے اپنا نوٹس منڈے آفٹرنون کو ملا تھا، ایون نہ
اگر آپ کو نہیں پتا تھا ان لوگوں نے آنا ہے, اگر آپ کی تیاری نہیں تھی, تو بریانی دکھائیں اگر دکھا سکتے ہیں, تو یہ بریانی کہاں سے آئی؟ کسی نہ کسی کو پتا تھا کہ ان لوگوں نے آنا ہے اور وہاں پہ ان کو کھانے کا انتظام چاہیے ہوگا. اسلام آباد میں جتنے دھرنے ہوئے پچھلے 5 سال میں, سب میں دیگیں لگتی تھیں, سب میں کھانے پینے کا انتظام تھا, سب نے پوری بلو کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو, جناح ایونیو پوری کو ٹوائلٹ بنا رکھا تھا, سب اب بریانی کی دیگیں اور بن کباب چل رہے تھے. آج بھی وہی ہوتا. تو بلاول جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں بلایا, میں نہیں مانتا, کیونکہ جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ کیا ٹیررسٹوں کو پکڑ رہے ہیں, میں نہیں مانتا. بلاول آپ کی بھی اس جملے کو میں نہیں مانتا, بلکہ کوئی بھی نہیں مانتا, کیونکہ اگر آپ نے نہیں بلایا تھا تو بریانی کا انتظام کیسے ہوا؟ آپ کو پتہ تھا لوگ آ رہے ہیں, اسی لیے آپ نے کسی کو کہا کہ جاؤ ذرا بریانی لے آنا ان لوگوں کے لیے, کیونکہ بھوکے پیٹ کوئی کام نہیں کرتا. لیکن یہ وہ سب لوگ ہیں جو جہاں جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں سے بے وفائی کرتے ہیں, جہاں سے روٹی روزی کھاتے ہیں, کسی نہ کسی جگہ تو امپلائی, اگر ایک گورنمنٹ کے امپلائیز تھے تو بھی چوری کر رہے تھے, اگر کسی پرائیویٹ کمپنی کے امپلائی تھے تو بھی بے ایمانی کر رہے تھے. یہ بدھ کے دن صبح کے وقت وہاں سڑک کے اوپر ڈنگر ڈونگی کیوں کر رہے تھے؟ کیسے کر رہے؟ اپنی نوکری پہ کیوں نہیں تھے؟ اگر اسکول ٹیچر تھے تو اسکول میں کیوں نہیں تھے؟ اگر یہ نرس تھے تو ہسپتال میں کیوں نہیں تھے؟ اگر یہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہے تھے تو وہاں کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ ایک لیڈر جو کہ سن 70 سے ان کو چکر دے رہا ہے روٹی کپڑے مکان کا, وہ آج بھی اس آس میں ہے ایک بریانی 500 روپے کا نوٹ, روٹی کپڑا اور مکان. نواز شریف کشکول توڑ دیں گے. ہاں, سب کا کشکول ٹوٹ گیا, بلکہ کمر ٹوٹ گئی, ان کا کشکول اتنا بڑا ہو گیا. ان کے کشکول کے کارنامے آج کل ہم سن رہے ہیں. عمران خان صاحب نوکریاں دیں گے پتہ نہیں 5 کروڑ 50 لاکھ کتنی, بے روزگاری کا وہ عالم ہے 6 مہینے میں, اللہ کی پناہ. جہاں جاؤ لوگ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, کسی کا دھندا نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے, بجلی پانی گیس میں بیڑا غرق ہو چکا ہے, سانس آ نہیں رہا, پھندا حلق میں, اور کہتے ہیں انتظار کرو. سائیں ہم کو بھی پھر رہنے دو پرائم منسٹر ہاؤس میں, ہم بھی انتظار کر لیں گے یار. یہ ہمارے ساتھ ہیں 100-200 بندہ, ہم کو گورنر ہاؤس میں کمرہ دے دو, ہم وہاں سویا کریں گے, انتظار کر لیں گے. ہم کو بھی دے دو BMW بلٹ پروف یار, ہم انتظار کر لیں گے. ہمارے کو بھی گارڈ دو, ہم بھی انتظار کر لیں گے. بھائی آپ تو انتظار کر رہے ہو, ہم کیسے انتظار کریں؟ ہمارے پیٹ میں تو روٹی نہیں ہے, ہم کو تو تنخواہ نہیں ہے, ہم کیسے انتظار کریں؟ آپ ایک کام کرو نا, جتنی دیر انتظار کر رہے ہو نوٹ چھاپ کے بانٹ دو ان لوگوں میں, پھر ہم انتظار. صاحب دیکھو وہ ٹن انتظار کریں گے, 1 سال کیا 50 سال سے انتظار کر رہے ہیں, اور 50 سال انتظار کر رہیں گے, لیکن ماں بچے کا پیٹ کاٹ کے کوئی انتظار نہیں کرے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیجیے. آپ سے رہنے کا بہت شکریہ. میرے مہمان آج کے میرے ساتھ عظمیٰ قادار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے, اسلام آباد سے موجود ہیں سینیٹر سحر کامران صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی, اور اختیار ولی خان صاحب ہیں PMLN سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. سحر کامران صاحبہ, میں آپ سے ابتدا کرنا چاہوں گا. آج جو کچھ ہوا, میں آپ نے شاید ابتدائیے میں میری عرض سن لی ہو, مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ 2019 میں یہ ڈھنگر ڈھنگی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل, بڑے تحمل سے میں نے آپ کے 15 منٹ جو ہے وہ انٹرو کو سنا, اور احساس ہوا کہ کافی فرسٹریشن کا شکار ہیں آپ. میرے خیال میں آپ جو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی کی بھی تہذیب کرے, چاہے وہ سیاستدان ہو, نہ ہی کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ کسی کو حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے. ٹھیک ہے, اب یہ کہ آپ کے بالکل آپ اینکر ہیں اس پروگرام کے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی رائے مسلط کر کے اوپینین بنائیں. باقی یہ کہ آزادی جو ہے اظہار کی, یہ ہر شہری کا رائٹ ہے, اور وہ کس طریقے سے اس کا اظہار کرتا ہے. آپ کو بھی آزادی ہے, آپ بھی اپنا جس طریقے سے آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ اس پہ اظہار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر وہ فرد, یعنی دنیا میں لیڈرز بھی ہوتے ہیں, لیڈرز کے فالوورز بھی ہوتے ہیں. اگر تو یہ مقدمہ ایک عام مقدمہ ہوتا جو کہ عدالتوں میں ویسے ہی چلتا جیسے کہ باقی مقدمے چل رہے ہیں, اور وہ میڈیا پہ نہ چلتا, اگر یہ اس میں ایکسپلائٹیشن کا عنصر نہ ہوتا, اور اگر اس میں کوئی خاص پیرائے سے جو ہے نہ جانچا جاتا انصاف کے تقاضوں کو, تو شاید یہ رد عمل دیکھنے میں بھی نہیں آتا. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس فرسٹریشن کا شکار ہیں, ٹالرنس کی کمی کیوں ہے ہم میں, اور اس کی کیا وجوہات ہیں. پاکستان میں کتنے مقدمے التوا کا شکار ہیں, اور کتنے سنگین مقدمے ہیں جن کی پیروی کیا ایسے ہی ہو رہی ہے. کیا ہر وہ شخص
جس پر الزام لگتا ہے وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے؟ اور کیا وہ ہر شخص جس پر الزام لگتا ہے اس کا روزانہ میڈیا اور پبلک ٹرائل ہوتا ہے؟ یعنی انسان کی جو ڈگنیٹی ہے اس کو کس جگہ پر جو ہے اس ڈگنیٹی کو جو ہے انڈرمائن کیا جاتا ہے. میں ابھی ایک بہت سمپل سی مثال دوں گی بریگیڈیئر اسد منیر کی. کیا ان کی خودکشی واقعی خودکشی تھی یا آپ اس کو قتل کا نام دینا چاہیں گے؟ کہ یعنی ان عوامل میں جہاں کسی شخص کی عزت نفس، جہاں اس کی ڈگنیٹی، جہاں اس کا وقار، جہاں اس کی اپنی اور اس کے خاندان کی ساکھ داؤ پہ لگ جاتی ہے تو رد عمل آتا ہے. ایک طرف وہ رد عمل ہوتا ہے جو خودکشی کی صورت ہوتا ہے، ایک وہ رد عمل ہوتا ہے جو آپ نے آج دیکھا ہے کہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ جہاں آپ پہلے ہی اس بات کی تیاری کر کے بیٹھے ہوں کہ جو لوگ آئیں گے استقبال کے لیے ان کا جو ہے استقبال ڈنڈوں، لاٹھیوں اور رکاوٹوں سے ہوگا تو پھر رد عمل ویسا ہی ہوگا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑے تحمل کی ضرورت ہے ہم کو بحیثیت ایک قوم، اور ہم میں سے ہر وہ شخص جو کہ پاکستان سے محبت کرتا ہے اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تفریق کی کہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ سیاستدان ہے یا وہ اسٹوڈنٹ ہے. وہ پاکستان سے والہانہ محبت کرتا ہے اور پاکستان کے لیے جان قربان کرنے کی ہمت بھی ہے، اس میں صلاحیت بھی ہے اور جذبہ بھی ہے. تو میں یہ کہوں گی کہ تھوڑا سا آپ بھی جو ہے نا اپنے جذبات پہ تھوڑا قابو رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کسی کے وقار کو اتنا مجروح نہ کریں کہ وہ پھر ریئیکشن دینے پہ مجبور ہو جائے. سر صاحب میری آپ کی پہلی ملاقات ہے زندگی میں آج، اور ویسے بھی دور سے ملاقات ہے، آمنے سامنے ہم نہیں بیٹھے، تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ آپ میرے بارے میں کچھ خاص نہیں جانتی. جی ہاں، میں بہت فرسٹریٹڈ ہوں، آپ نے صحیح فرمایا، اور اس فرسٹریشن کی بدنصیب وجہ آپ ہی کی جماعت ہے، اور آپ ہی کی جماعت نہیں، تمام جماعتیں ہیں. آج کل پی ٹی آئی میری فرسٹریشن کی وجہ ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی نے جو حشر کیا ہے اس ملک کا، میرے خوبصورت شہر کراچی کا، میرے خوبصورت صوبے سندھ کا، اس کی ذمہ دار آپ ہیں. آپ نے بلا وجہ میرے ساتھ بحث چھیڑ لی، حالانکہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا اس بحث سے، اور اسی لیے میں مونولوگ تنہائی میں کرتا ہوں تاکہ میں پارٹی نہ بنوں. لیکن بہرحال کیونکہ آپ نے مجھے ڈائریکٹلی مخاطب کر لیا تو آئیے ہم دو باتیں کیے لیتے ہیں. جی ہاں خاتون، میں بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہوں، اور ہاں میں نے کسی کی تضحیق نہیں کی، میں نے کسی کے لیے کوئی تلخ الفاظ استعمال نہیں کیے، میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی بدتمیزی نہیں کی. میں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص میرا راستہ سڑک پہ، میں عام آدمی ہوں، میرا کانسٹیٹیوشن میرے لیے لکھا گیا تھا جس کے آپ پرچار کرتے ہیں کہ آپ نے لکھا تھا، وہ کانسٹیٹیوشن میرے لیے لکھا گیا تھا، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہ مقصد آپ کی حکومتوں کا صرف اور صرف میری زندگی آسان کرنا ہے. جمہوریت یقیناً ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بڑی محنت سے جمہوریت پاکستان میں آئی، اور جمہوریت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام لیڈرز میرے نوکر ہیں، میرے ٹیکس سے یہ حکومتیں چلتی ہیں. یہ جتنے منسٹرز ہیں، جتنے پرائم منسٹرز ہیں، یہ عوام کے لیے نوکر ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ایگزیکٹو کہا جاتا ہے. یہ عوام کو جواب دہ ہیں. خاتون معذرت کے ساتھ اگر آپ ایک بھی سڑک روک کے میری زندگی میں ایک منٹ کا بھی دخل کرتی ہیں تو آپ میری مجرم ہیں. چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہو. پاکستان تحریک انصاف نے بڑا ظلم کیا، 200 دن انسانیت کے ضائع کیے. پی ایم ایل نے ظلم کیا، روڈیں برباد تباہ کر کے افتخار چودھری کے ریسٹوریشن کے بعد جو ڈھنگر ڈھنگی انہوں نے مچائی تھی. اگر آج آپ کے 500 لوگ نوکریاں چھڑ کے وہاں آئے ہوئے تھے، اس کا جذبات سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان سے اگر کسی کو محبت ہے تو وہ محنت کرے گا پاکستان کی ترقی کے لیے، نہ کہ ایک شخص اپنے لیڈر کے لیے. بہرحال قادر صاحبہ، یہ جو نئی ٹرینڈ ہے نا شور شرابے کی، وہ پاکستان تحریک انصاف کا تحفہ ہے. میں آپ سے بڑا شاکی ہوں. ایئر ٹائم کو پالوٹ مت کیجئے، ایئر ٹائم کو کلین رہنے دیجئے. ایئر ٹائم خاتون، میں آپ سے پھر گزارش کر رہا ہوں، میری آپ کی پہلی ملاقات ہے، میں پولیوٹ نہیں کر رہا. اگر پولیوشن کی بات ہو جائے گی تو جتنا پولیوٹ ہمارے پاکستان کے متعدد لیڈرز کرتے ہیں ایئر ٹائم کو، میری کیا بسات، میں تو ایک عام پاکستانی ہوں. جی عظمیٰ. فیصل، مجھے بڑی ہمدردی ہے آپ کے ان گیسٹ سے. ارم غالباً ان کا نہیں، سحر خان صاحب، سحر کامران صاحب. سحر، ان سے بڑی ہمدردی اس لیے ہے کہ نہ جانا یہ کب تک دو خاندانوں کا یہ پارٹی جو ہے یہ بوجھ اٹھائے گی، کیونکہ اب تو اس پوری دنیا کو واضح ہو گیا ہے کہ پچھلے 35 سال سے کیا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور یہ کس طریقے سے یہ ڈگنیٹی کی بات کرتی ہیں، یہ سیلف رسپیکٹ کی بات کرتی ہیں. تو وہ جو 20 کروڑ عوام ہیں ان کی ڈگنیٹی کدھر گئی، ان کا سیلف رسپیکٹ کدھر گیا؟ یہ جو روٹی کپڑا اور مکان جو تھا، اگر واقعی آپ نے دے دیا ہوتا تو آج پی ٹی آئی تو گورنمنٹ میں نہ ہوتی، آپ ہوتے دوبارہ. آپ کی تو پارٹی جو ہے وہ ایک نیشنل پارٹی تھی، سمٹ کے وہ سندھ میں رہ گئی ہے، اور سندھ میں بھی آپ کا اب یہ حال ہے
کہ وہاں پہ یہ آپ کے جو تھر کے جو بچوں کے حالات دیکھ لیں, آپ کے ہسپتالوں کے حالات دیکھ لیں, اور یہ جو فرسٹریشن ہے بالکل مجھے سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ چیخیں نکل گئی ہیں نا. پہلے تو کبھی کسی نے حساب لیا نہیں, اور یہ جو آپ کے جو فیک اکاؤنٹس, جو اب 45 فیک اکاؤنٹس نظر آئے ہیں, اور جو ان میں سے آپ نے 2000 ارب اپنا پی ایس ڈی پی میں سے 35% آپ کا زرداری گروپس میں, اومنی گروپس میں اور یہ بحریہ گروپس میں جو پیسہ گیا ہے, اس کا تو حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا, چاہے اب چیخیں چاہے اب چلائیں. اور آپ کا جو لیڈر ہے ماشاءاللہ, وہ تو born with a silver spoon in his mouth, اس کو خدا کے لیے بولے کہ اس وقت مودی کا نیریٹو جو ہے نا, اس سے لوگوں کو بھڑکانا بند کرے. یہ ڈان لیکس 1 اور ڈان لیکس 2 کے بعد ڈان لیکس 3 کا اس نے آغاز کر دیا ہے, اور یہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان کے خلاف آپ باتیں کرتے ہیں, پلینگ ٹو این انٹرنیشنل آڈینس. خدارہ حکمرانی تو آپ نے پاکستان میں کی, 1 سے 17 شوگر ملز تو آپ نے بنائی, کبھی کسی عوام کے لیے بھی کوئی شوگر یا لقمہ منہ میں دے دیتے تو اچھی بات تھی. 4 کانٹیننٹس میں آپ نے جاگیر بنائی, آپ کے یہ زرداری صاحب نے, اور پھر اس کے بعد چرچل ہوٹل کے تو اتنے چرچے ہیں, اب ہم کس کس چیز کا ذکر کریں. خدارہ اب حساب دیں, کیونکہ یہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں یہ عمران خان نے نہیں شروع کیے, یہ 2015 میں چودھری نثار نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ جس اکاؤنٹ سے ایان علی کے ٹکٹ خریدے جاتے ہیں اسی سے اکاؤنٹ سے بلاول کے بھی جاتے ہیں. تو حضور یہ پچھلے اتوار کا کیس ہے, جواب دہی آپ کو اب کرنی پڑے گی, کیونکہ عمران خان جو اب پرائم منسٹر ہیں, ان کے ایجنڈے پہ ٹاپ یہ ہے کہ انہوں نے تمام اداروں کو انڈیپینڈنٹ کرنا ہے, امپاور کرنا ہے, اور ان کی جو بھی پروسیکیوشن ہے اس کو من و ان وہ اپنا انڈیپینڈنٹ کریں گے. سو آپ جواب دہی دیں اور انتشار کم پھیلائیں. آج جو آپ کے لوگ آئے تھے, ہمیں خبر ہے کیوں آئے تھے, کیونکہ ان کو ڈر تھا, ان کو خوف تھا کہ ان کی گرفتاری نہ ہو جائے. تو اگر تو گرفتاری ہونی ہوئی اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو پھر آگے بھگتنا تو پڑے گا. اس لیے آپ ریلیکس کریں اور آپ نے اپنے اندر سے اچھی لیڈرشپ ڈھونڈیں. پیپلز پارٹی میں بہت اور لوگ بھی ہیں جو کہ بڑے سینئر ہیں, آپ یہ ایک خاندان کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں. صاحب وہ شاید خاندان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس ہی بہتر لوگ تو ہوں گے. جس قسم کی آپ کی کابینہ اور جس قسم کے آپ کے حالات ہیں وہ بھی کوئی بہت اچھے نہیں ہیں معذرت کے ساتھ. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے کہ سندھ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ بات کریں گے, کیونکہ وہاں پہ بھی ایک بہت عجیب کھیل ہوا ہے, اور لیکن کامنٹ لیں گے ہم اختیار علی خان صاحب سے, کیونکہ وہ آج کل پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں. تو میں صرف دکھی اس لیے ہوں, اور سحر صاحبہ جو ہیں شاید سمجھ نہیں پائیں, کیونکہ مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ جو 3 پارٹیاں اپنے وینڈیٹا میں لگی ہوئی ہیں, اپنی انا میں لگی ہوئی ہیں, ایک دوسرے سے بغض میں لگی ہوئی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ عام پاکستانی, خاص طور پر جو مڈل کلاس پاکستانی ہے, اس کے ساتھ بڑا برا وقت ہونے والا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیجیے. ماسٹر کا بہت بہت شکریہ. اختیار علی خان صاحب, آپ نے شہباز شریف صاحب کو پی اے سی کا چیئرمین بنانے پہ بڑی محنت کی. سندھ کی پی اے سی اناؤنس ہوئی ہے, غلام قادر چانڈیو صاحب ممبر, فریال ٹالپور صاحبہ ممبر, شرجیل نام میمن صاحب ممبر, محمد قاسم سومرو, عبدالکریم سومرو, سید فاروق احمد شاہ, غنور علی خان اسران, ان کو میں یہ سارے کے سارے پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ کیسی پی اے سی ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں فیصل, ایک تو بات ایسی ہے کہ اس سے پہلے جو آپ موضوع ہے تو میں ایک چھوٹا سا کامنٹ کر کے اسی پہ بھی آتا ہوں. ان کے آج جو اسلام آباد میں ان کو کال ملا لیں فوری. خان صاحب ایک آپ کی آواز کٹ رہی ہے, قطع کلامی, 1 لمحہ رکیے, ہم آپ کو ڈائریکٹ ڈائل لائن پہ لیتے ہیں, 1 لمحے میں آپ کو ہم واپس لیتے ہیں. بہن سحر صاحبہ کیا فرمائیے گا اس پی ایس سی کے بارے میں؟ دیکھیے, تو صوبائی حکومت کا معاملہ ہے اور صوبائی حکومت نے الیکٹ کیا ہے, تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تو ان کے ممبرز ہیں جن کے پاس میجورٹی ہے, جس طریقہ کار سے الیکشن ہوتا ہے اس طریقہ کار سے الیکشن ہوا ہے,
اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے تھا کہ اس میں بھرپور حصہ لیتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ممبر سلیکٹ کرا سکیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ میں صوبائی معاملے کے اندر کوئی دخل دے سکتی ہوں. آپ صوبائی معاملے میں دخل نہیں دے سکتی ہیں, ممبرز کو چاہیے تھا کرتے. ویری انٹرسٹنگ. لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ مناسب کام ہوا ہے ایز این انڈیپینڈنٹ آبزرور؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ کیا طریقہ کار فالو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے, کیا جو ہے اصولوں کے عین مطابق ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اصول تو یہ نہیں اگر کہتا کہ اصولوں کے عین مطابق ہوا ہے, لیڈر اپوزیشن ہوتا. دیکھیں کے پی میں اور سندھ میں دو مختلف قسم کے تو سلسلے نہیں چل سکتے نا. دیکھیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس قسم کے سٹینڈرڈز رکھنے ہیں. اتنے عرصے تک قومی اسمبلی کے اندر یہی معاملہ التوا کا شکار رہا. یا تو ہم سب ابھی میرے خیال میں ہم بات تو ضرور جمہوریت ہی کرتے ہیں, لیکن جمہوریت کو مستحکم ہونے میں ابھی بہت وقت لگے گا. جب تک ہمارے رویوں کے اندر جو ہے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی, میں اس وقت تک کوئی امید نہیں رکھ سکتی کہ آپ جمہوریت کی بات کریں اور جمہوریت والے رویے نہ ہوں. تو اگر کے پی میں کوئی الگ معاملات ہیں, ایک الگ سٹینڈرڈز ہیں, تو سندھ میں بھی الگ سٹینڈرڈز ہیں. صوبائی خود مختاری ہے, صوبے اپنے اپنے معاملات جو ہے وہ ان کے لیے خود مختار ہیں. تو میں تو یہاں پہ بیٹھ کے ابھی اسلام آباد میں صوبے کے اوپر تو کوئی اثر رسوخ نہیں کر سکتی نا کہ میں اس پہ کوئی رائے دوں گی. چلیے میں صوبے کو چھوڑ دیتا ہوں. آپ کے لیڈر نے کہا کہ مطلب ان کی لہجے میں کچھ تلخیں تھیں, اور خاص طور پہ جو انہوں نے وہ بات کہی کہ بھئی یہ جو دہشت گرد تحریکیں ہیں یا وہ جو بینڈ تحریکیں ہیں ان کو صرف پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا گیا ہے. آپ جیسے عظمیٰ صاحبہ فرمائی تھی کہ تو بڑا ہی کوئی اینٹی اسٹیٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے. آپ کو کیا لگا اس بارے میں؟ دیکھیں پہلی بات تو میں آپ نے ایک تھر کی بھی بات کی تھی, تو میں کہوں گی پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ تھر میں تھر کول منصوبے کے تحت بجلی پیدا ہونی شروع ہو گئی. میں نے تو تھر کی بات ہی نہیں کی. آپ بھی گئی ہے. میں تو تھر کی بات نہیں پہلے بات پہلے بات کی ہے تھر کی. اب آ جائیں, تھر کے بچوں کی بات کی تھی انہوں نے. میں آپ سب کی, ہم کے پی کے بچوں کی بھی بات کریں گے. ہم تھر کے بچے, پورے بچے پاکستان کے بچے ہیں, اور ہمیں یہ ہے کہ کتنے بچے جو ہیں اسکولوں سے باہر ہیں اور کتنی جو ہے فیک رجسٹریشنز ہوئی ہیں, وہ سب دیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کا جو سوال تھا اس کی طرف میں آتی ہوں. سوری کہ آپ دہرائیں گے سوال اپنا؟ میں دو سوال تو کر دیتا ہوں. ایک سوال تو میں نے کہا تھا کہ جو بلاول نے آج بات کی وہ بینڈ تحریکوں کے حساب سے کہ ہندوستان کے جہازوں سے بچانے کے لیے, اور دوسرا میں کہوں گا آپ نے کچھ دیر پہلے ایک لفظ کہا تھا سیاسی رویے نہیں بدلیں گے. وضاحت کیجیے سیاسی رویے سے مطلب کیا آپ کا؟ نہیں میں نے کہا تھا کہ ہم سب اپنے رویے نہیں بدلیں گے. سیاسی رویوں کی بات میں نے نہیں کی تھی. اچھا تو ہمارے رویے میں تبدیلی کیا, ہمارے رویے میں کیا تبدیلی چاہتی ہیں آپ؟ ہمیں انسانی رویوں میں, معاشرتی رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. ٹالرنس کی ضرورت ہے, سمجھداری کی ضرورت ہے, رسپانسبلٹی کی ضرورت ہے, یونٹی فیتھ ڈسپلن کی ضرورت ہے. اب آپ آ جائیں کہ جی جو آپ نے بات کی پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں, تو پوری قوم کا ایک کنسنسس تھا 16 دسمبر 2014 کے المناک افسوسناک واقعے کے بعد. پوری قوم کا ایک کنسنسس تھا نیشنل ایکشن پلان. اگر آپ نیشنل ایکشن پلان کے 20 پوائنٹس کا جائزہ لیں تو میں تو اپنے پورے سینٹ کے ٹینیور میں اسے بار بار اٹھاتی رہی, کیونکہ یہ پاکستان کے لیے تھا. اس پاکستان کے لیے جس کی قوم نے اور جس کی افواج نے لازوال قربانیاں دی. 80,000 سے زیادہ ہم نے جانوں کی قربانی دی. صاحبہ میرا سوال بالکل کچھ اور ہے. سیر صاحبہ میرا سوال کچھ اور ہے. میرا سوال کچھ اور ہے. میں آپ کے سوالی کا جواب دے رہی ہوں. میں آپ کے سوالی کا جواب دے رہی ہوں کہ دیکھیں نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہماری قومی ذمہ داری ہے. پھر ضرب عزم اور رد الفساد. تو میں ہی سمجھتی ہوں کہ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہی ہیں آپ. صرف جواب, وہ ایکسٹریمزم کے خلاف تھے, آپ صرف جواب کو پھیلا رہی ہیں. انتہا پسندی کے خلاف تھے. آپ میرے سوال کے جواب نہیں پھیلا رہی. میں تو بالکل صحیح, آپ انہوں نے جو بات کہی, انہوں نے جو بات, بالکل میرا بڑا اسپیسیفک سوال ہے, انہوں نے جو بات کی, جو عظمیٰ صاحبہ نے بھی جس کا ذکر کیا, وہ بڑا اینٹی اسٹیٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ تھا. اگر ایک مختصر اس پہ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے کر دیجیے, ورنہ میں بریک لے لیتا ہوں. میں نے تو کوئی اینٹی اسٹیٹ اسٹیٹمنٹ نہیں سنا. میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان کا ایسا کوئی بیانیہ ہے جہاں ہم پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کو پروٹیکٹ کریں گے. میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ پاکستان کے سابق سربراہ, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے سربراہوں کی بھی بیانات سنیں.
انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے نے بھی یہی ان کو بیانات ہیں۔ پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لے لیا کہ ہندوستان کا جہاز آ کے جو ہے وہ ان کو مار نہ جائے. کافی انڈیا کے لیے مورال بوسٹنگ سٹیٹمنٹ تھی گو کہ پاکستان کی فوج نے اور پاکستان کی قوم نے ہندوستان کے ساتھ جو پچھلے 2 ہفتے میں کیا وہ کافی بہترین تھا. ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. خان صاحب میں وقت مختصر سے میں جلدی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. جو بلاول صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ ہم نے یہ جو بینڈ تحریکیں ہیں ان کے لیڈروں کو اریسٹ نہیں کیا، پروٹیکٹیو کسٹڈی میں لیا ہے تاکہ ہندوستان کا جہاز آ کے ان کو مار نہ جائے، آپ کو کیسا لگا وہ سٹیٹمنٹ؟ دیکھیں میں بلاول کو آپ اس لیے آپ ان کو چارج نہ کریں، کیونکہ بلاول اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ آج صاحب کی اگر پیشی ہو رہی ہے، وہ پولیٹیشین بھی ہیں اور صدر بھی رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، حکومت بھی کی ہے، سندھ میں بھی کی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی یہ کون سا چلیں فیصل، حقیقت تو یہ ہے کہ جو ہماری اتنی ہم نے 70,000 جانوں کی قربانی دی تو ہمارے ایک قومی سلامتی پہ ایک کاری ضرب لگائی ہے. بلاول نے اتنی ارسپانسبل یہ سٹیٹمنٹ دی ہے. آپ اندازہ کریں کہ نیشنل ایکشن پلان جس پہ ہم نے بڑی یعنی کہ کوششوں سے ضرب عضب یہ سارا ہم نے کافی نارتھ وزیرستان خالی کروا لیا، یہ بلاول انٹرنیشنل گیلریز کو پلے کر رہا ہے. یہ اصل میں شیلڈ اپنے سامنے اس نے رکھی ہے کہ میں پھنس گئی ہوں، میرے ابا جان بھی اب پھنس گئے ہیں، حساب کتاب کا ٹائم آ گیا ہے، آئیں ہمیں ذرا جس تکلیف میں اور جس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز کو وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ آئیں دیکھیں ہم ہوں گے تو آپ کا ایجنڈا فالو ہوگا، ہم نہیں ہوں گے تو دیکھیں یہ لوگ تو یہ کر رہے ہیں، یہ کالا دم تنظیموں کو بھی پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو انہوں نے تحفظ بھی دیا ہوا ہے. تو یہ تو ڈان لیگز 3 ہے. تو میرے خیال میں بلاول نے اگر پاکستان میں رہ کے سیاست کرنی ہے تو سیاست کی آڑ میں آپ نیشنل جو اپنی سوورینٹی کو نہ ہٹ کریں، کیونکہ یہ تو دشمن بھی نہیں کر سکتے. یہ جو بیانیہ آپ نے دیا ہے یہ مودی کا بیانیہ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس چیز کا کہ یہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے لیکن سیر صاحبہ کہنی کہ انہوں نے سوورینٹی کو ہٹ نہیں کیا. تو آپ جب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کو، کالعدم تنظیموں کو اپنی سرزمین پہ پال رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کو جو گرے لسٹ میں ڈالا گیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ بلیک میں چلے جائیں؟ یہ آپ ہی کے ادوار میں سے قصہ شروع ہوا ہے اور کہانی یہاں تک پہنچی ہے. ڈان لیگز 1، ڈان لیگز 2، اب ڈان لیگز 3. سیر صاحبہ کیا فرمائیے گا؟ خدا را رحم کریں پاکستان پہ. ہمیں اب آگے چلنے دیں، ہم نے ترقی کرنی ہے. سیر صاحبہ کیا فرمائیے گا؟ ہم نے اپنی یوتھ کو جابز دینی ہے، ہم نے اپنے اکنامک ریوائول کی طرف چلنا ہے. ہم لاجکس پر رہے. جی صرف باتوں سے ملک ترقی نہیں کرے گا، سنجیدگی کی ضرورت ہے. سب سے بڑے صوبے کا حال اس وقت سب سے برا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سنجیدگی کی بات کریں. 23 مارچ ہے، ایک دن کے بعد آئیں ہم سب یہ عہد کریں کہ ہم سب پہ ذمہ داری ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. بہت خوب لیکن اس کا اس بات سے کیا پاکستان کے لیے آپ کو دیکھیں لیٹر آپ کے لیڈرز کو شاہ محمود نے انوائٹ کیا ہے، باقاعدہ ان رائٹنگ دیا ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں بتائیں کہ کس طریقے سے ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو آگے لے کے بڑھنا ہے. ایک منٹ کی بات سنیں. جی سر صاحب فرمائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے نا، اس قسم کی گفتگو سے ملک کے حالات نہیں بدلیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ بہت مشکل وقت میں پوری قوم نے ایک آواز ہو کے پوری دنیا میں ایک پیغام دیا ہے. آج ہمیں ضرورت یہ ہے کہ بجائے ہم فتنوں میں پڑنے کے، کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے، اس کے حل کی طرف آگے بڑھیں. یہ سوچیں کہ اب جو 23 مارچ آ رہا ہے اس پہ ہم نے کس طرح سے آگے پاکستان کو لے کے چلنا ہے، بجائے یہ کہ نان ایشوز کے اوپر کوئی ایشوز بنائیں. تو چلیے نہیں کرنا چاہتی. جلدی سے مختصر بتا دیجئے کہ ایشو اصل کیا ہے.
میں ایشو صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے کام پہ توجہ دینی چاہیے, نان ایشوز کو ایشوز نہ بنائیں. عدالتوں کا جو کام ہے عدالتوں کو کرنے دیں, خدا را یہ آپ کا کام نہیں ہے, آپ اپنے کام کریں. اور اس دعا کے ساتھ میں ختم کروں گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. آمین. سحر آپ بھی میرے خیال میں اداروں کی عزت کرنا سیکھ لیں, کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے, ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہو رہا ہے وہ ادارے. میری آپ سے ایک گزارش ہے, خدا کا واسطہ اپنی کابینہ, اپنے منسٹرز, اپنے اس عظیم چیف منسٹر, ان کو بولیں کوئی خدا کا واسطہ ایک کام کر لیں کہ فضول کی یہ جو خطاب کرتے ہیں اور یہ جو پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, کام پہ کوئی دھیان نہیں. اگر آپ لوگوں نے کام نہ کیا نا تو مجھے اس وقت کا خوف ہے صبح سے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, اللہ رحم فرمائے, ماضی کے لوگ اچھے لگنے لگیں گے. فیصل دیکھیں جو بھی رحم کریں, رحم کریں. جو بھی پنجاب میں ہو رہا ہے وہ انشاءاللہ. آداب. ویژن کے ساتھ ہو رہا ہے. خدا